تو کیا لگ رہا ہے بلال اظہر کیانی صاحب، یہ عید کے بعد اگر ایک نیا اتحاد وجود میں آتا ہے، اور یہ جلسے بھی کر رہے ہیں، یہ بھی مجھے پتہ ہے، یہ جلسے بھی کر رہے ہیں، اگر اجازت مل گئی تو؟ نہیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ اجازت نہیں ملے گی پھر بھی کریں گے. یہ اب پتہ نہیں، اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تو آئین اور قانون کی بالادستی کے حامی ہیں. بلال کیانی صاحب سر، عید ہمیں اور عیدی کوئی نہ دیں، یہی عیدی دے دیں کہ جو ہمارا ایک جمہوری حق ہے احتجاج کرنے کا، جلسہ کرنے کا، آئین اور قانون جس اجازت دیتا ہے، یہی ہمیں عیدی کے طور پہ ہمیں یہی اجازت دلوا عید دیں. سے پہلے انہوں نے اجازت دی تھی نا آپ کو کہ آپ روات میں جلسہ کریں، آپ نے نہیں کیا. سر روات میں نہیں، کسی ڈھنگ کی جگہ پہ ہمیں جلسہ کرنے دیں. اور روات ڈھنگ کی جگہ نہیں ہے، یہ ساتھ ہی ہے. سر ساتھ نہیں ہے میر صاحب، ایسے نہ کریں. اچھا ایسے نہ کریں. چلو پریڈ گراؤنڈ ہی دے دیتے ہیں، اگر ڈی چوک نہیں دیتے ہمیں تو کوئی ایسی جگہ دیں جہاں اچھا چلیں میں سمپل بات کرتا ہوں، جہاں یہ خود جلسے کرتے ہیں وہاں پہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں جلسہ کرنے کا، تاکہ عوام جو ہے اپنا فیصلہ کر لے. اتنی عیدی ہماری بنتی ہے، اور میر صاحب آپ کی سفارش بھی بنتی ہے. میر صاحب گزارش ہے کہ مجھے تو یہ ایک فریز ہے نا، یہ ڈیجا وو، یہی باتیں عید الفطر سے پہلے ہو رہی تھیں. عید الفطر کے بعد بھی ایک جلسوں کا ایک وہ، نہ انہوں نے عید الفطر پہ عیدی دی، نہ انہوں نے اب عیدی دینی ہے. آپ یہ دیکھیں عیدی کیا مانگ رہے ہیں، جلسے کی اجازت. فطر کے بعد ایک عوام کا جمع غفیر آنا تھا، ایک انقلاب آنا تھا پورے پاکستان میں. اب ہم عید الاضحیٰ پہ بیٹھے وہی باتیں کر رہے ہیں، تو شعر آیا والی بات ان پہ بیٹھ گئی ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ تسلیم کریں کہ شعر نہیں آتا. نہیں آپ جو محاورہ اور جو فریز میں بول رہا تھا وہ آپ سمجھ گئے. دیکھیے بات یہ ہے میر صاحب، بہت ہی احترام کے ساتھ، اگر جے یو آئی کا کسی کے ساتھ اعتراض بنتا ہے تو سب سے پہلے تو ان کی سیٹیں، ان کا گلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کی سیٹیں چوری ہوئی ہیں تو ان کی سیٹیں پھر پی ٹی آئی نے ہی چوری کی ہیں. اور اس کا اکثر یہ جواب آتا ہے، حافظ صاحب بڑے بھائی ہیں اور ہم ایک ہمارا تعلق ہے جی، اور شوز پہ بیٹھتے ہیں، اور ایک ان کی جماعت کی دلیل ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ لارجر ایشو کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اپنی سیٹوں کا نہیں. مگر اس میں بھی میری یہ رائے ہے کہ آغاز تو پھر انہی سیٹوں سے ہونا چاہیے نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں، جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے چھینی گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت گرانی چاہیے. اور یہ اس بات کا اور یہ تضاد جو ہے، کانٹرڈکشن جو ہے، اس کا ہمیں اندیہ ملتا بھی رہتا ہے دونوں سائڈوں سے کہ یہ ایک ہے جو ایک رکاوٹ ہے ان کے آگے چلنے میں. بہرحال یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اوور آل کہ پارلیمان وہ فورم ہے اور سیاسی ڈائلاگ وہ طریقہ کار ہے جس سے کوئی بھی معاملہ اس ملک میں اب آگے چل سکتا ہے. بدقسمتی سے جے یو آئی کا تو میں بالکل ہرگز یہ نہیں کہوں گا جی. مولانا فضل الرحمان صاحب، ہمارے قائد نواز شریف صاحب کا ایک ایسا تعلق ہے جو پچھلی 3 دہائیوں میں جماعتی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی ملک کے مختلف تاریخی موقعوں پر انہوں نے گفتگو کے ذریعے معاملات آگے لے کے چلے. کہیں آپس میں ڈفرینسز تھے، کہیں نہیں تھے، مگر ڈائلاگ سے بات آگے چلی. آپ اس کے گواہ ہیں، آپ یو آر ون آف دا بگیسٹ وٹنسز آف دس ان دس کنٹریز ہسٹری. اور اسی لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی مولانا کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ آج بھی ہمیشہ ایک امید رہتی ہے کہ بات چیت سے آگے طریقہ کار نکل سکتا ہے. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی طرف سے نہ پہلے کبھی کوئی اس طرح کی کوئی روایت ڈالی گئی ہے، نہ آج بدقسمتی سے کوئی چینج آف مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے. آج بھی اگر کہیں کوئی بات چیت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ان سے ہم نے بات نہیں کرنی، ان 3 جماعتوں سے ہم نے بات نہیں کرنی. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، صرف اس بات پہ یہ کامنٹ کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے بات آپ کریں گے تو بہتر ہے، مگر اگر آپ بات نہیں کریں گے اور آپ کا خیال ہے اس وجہ سے کچھ مفلوج ہو جائے گا یا کوئی کام رک جائے گا، یہ آپ کی خام خیالی ہے. حکومتیں بھی اپنا کام کریں گی، لیجسلیشن بھی ہوگی پارلیمان میں. تو حافظ صاحب، مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ ہمارے اور جے یو آئی کے معاملات تو بہت اچھے ہیں، یہ تحریک انصاف والے ایسے ہی بیچ میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے بھی بڑے رابطے ہیں. یہ میرے خیال مسلم لیگ والے خوش فہمی میں وہ پرانے تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں. ہاں، وہ جو ہم پی ڈی ایم میں تھے نا، وہی خوش فہمیاں ابھی ارد گرد ان کے سایہ بن چکی ہے. ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہی صورتحال ہے، صورتحال وہی نہیں. لیکن کیانی صاحب نے یہ بات تو درست کہی ہے کہ نواز شریف صاحب کے اور مولانا صاحب کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں. دیکھیے احمد میر صاحب، میں ایک بات کروں، اس میں میٹنگ میں بلال صاحب نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ ان کو معلوم نہیں ہے. مولانا صاحب کا جو موقف ہے آج، اس کی تائید میاں صاحب نے کی ہے، بڑے میاں صاحب نے، کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا. ہاں بالکل، یہ میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں. مولانا صاحب تو جلسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کو نکالنا چاہیے. مولانا صاحب جس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ دھاندلی کس نے کی، آج تک انہوں نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کی کہ خیبر پختونخوا میں مولانا کی سیٹیں. دیکھیے مولانا صاحب کے پی کی بات نہیں کر رہا، نہ بلوچستان کی، پورے ملک کی سسٹم کی بات کر رہا ہے. مجھے یہ بتایا ہے کہ الیکشن کرانا کس کا کام تھا؟ الیکشن کمیشن کا.
اس کو سپورٹ کرنا اور سہولتکار کا کردار ادا کرنا نگران حکومت کا کام تھا. کیا انہوں نے وہ کردار ادا کیا یا ان کا کچھ اختیار چلا یا نہیں چلا؟ مولانا جس کو مخاطب کر رہا ہے اس کا نام نہ آپ لے سکتے ہیں، ادب کے ساتھ نظرین بھائی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نہیں، وہ اس لیے کہ میں نے پچھلے دن بھی ایک ٹاک شو میں کہا کہ یہ وہ کون ہے جو وہ ہے جو جس نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو سائفر کیس میں اندر کر دو. وہ کون؟ اب وہ کون ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو ہمارے روایات میں جو ہم ویسے آپ نے ہم سب کو بڑی مشکل میں ڈالا. دیکھیں نا، وہ جو ہمارے روایات، ہم سب مشکل میں ہے، پوری قوم مشکل میں ہے، پوری قوم، ریاست مشکل میں ہے. دیکھیں نا احمد میر صاحب، ہمارے روایات میں بیوی شوہر کا نام نہیں لے سکتا ہے وہ، اور بچہ باپ کا نام نہیں لے سکتا ہے بیٹا وہ. اب فیصلہ کرے، اور سیاستدان ہاں فیصلہ کرے، باپ کون ہے، باپ کون ہے، بچہ کون ہے، بیوی کون ہے اور شوہر کون ہے، فیصلہ کرے بھائی. ہم تو موقع آ جائے ہم نام لیں گے جب موقع آ جائے. جہاں تک موقع آئے گا تو لیں گے. بالکل بالکل لیا بھی ہم. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے اتحاد کی بات کی، لیکن اتحاد سے پہلے آپ نے قربانی کی بھی بات کی نا. اتحاد کے لیے ایک ایسی قربانی کی ضرورت ہے جس میں 7-8 لوگ مشترک ہو. جیسے اونٹ، بیل کی قربانی جب آپ کرتے ہیں تو 7-8 لوگ مشترک ہوتے ہیں. اونٹ کی قربانی مشترک. ادھر تو ہم نے بکرے اور دمبے کو ذبح کرنا ہے نا، تو بکرے اور دمبے کو ذبح کرنے کے لیے مولانا اکیلا ہی کافی ہے. اچھا ہاں مولانا اکیلا ہی کافی ہے. انشاءاللہ قربانی وہ خود اپنے ہاتھ سے کر سکے گا. ہاں جی زین صاحب، آپ کا تو کام آسان ہے، مولانا کلّا ہی کافی ہے. میں نے تو آپ کے شو شروع سے پہلے یہ جملہ میں نے دیا تھا، یہ لقمہ. سر عرض یہ ہے، بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ مفلوج کر دیں گے، سسٹم کو روک دیں گے. نہ سسٹم کو مفلوج کرنا ہمارا مقصد ہے، نہ کبھی ہمارا ارادہ تھا. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی ذمہ وار سیاسی جماعت ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیا ہے. وہ ہمارا سمبل چوری کرنے کا معاملہ ہو، وہ ہماری کیمپین روکنے کا معاملہ ہو، ہمارا مینڈیٹ چوری ہونے کا واقعہ ہو، ہمارے لیڈر کو گولیاں جب لگی ہیں اس ملک کے اندر، ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جمع غفیر کی بات کرتے ہیں نا، 25 مئی کو ہزاروں نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ اسلام آباد آئے تھے. عمران خان صاحب نے تب بھی اپنا دھرنا کال آف کیا تھا، رسپانسبل اور سیاسی جماعت ہونے کے ناطے. تو ہم سسٹم کو مفلوج نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا یہ ارادہ ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک موقف ہے، ہم اپنے موقف پہ آج بھی قائم کھڑے ہیں، اور وہ اس موقف میں ہمارے مینڈیٹ کی جو چوری ہے اس کی ہم بات کریں گے. ہمیں ایک صوبے کے اندر حکومت ملی ہے، پاکستان کے عوام نے مینڈیٹ دی ہے، ہم وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. اور وفاق میں ہمیں اپوزیشن ملی ہے، ہم ایک رسپانسبل. لیکن جس صوبے میں آپ کو حکومت ملی ہے اس صوبے میں چیف منسٹر اور گورنر صاحب جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ چیف منسٹر صاحب گورنر صاحب کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، اور گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی آگ کے شعلے برسا رہے ہیں. سر کوئی کسی کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتا، سیاسی جملے ہر کوئی کستا ہے ایک دوسرے کے اوپر. وہ بھی وقت تھا جب پیٹ چاک کرنے کی باتیں ہوتی تھی، سڑک پہ گھسیٹنے کی بات ہوتی تھی، آج شیر و شکر ہوئے پڑے ہیں. یہ سیاست ہے. کیا میں سیاست سے ایگری کرتا ہوں؟ نہیں، میں نہیں کرتا. کیا یہ گفتگو سے میں ایگری کرتا ہوں؟ نہیں، میں نہیں کرتا. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سیاست ہے. ان کا اپنا موقف ہے، ایک حکومت کا اپنا موقف ہے. دیکھیں نا، حکومت جو ہے اب ہائی مورل گراؤنڈ ہر بات میں لے لیتی ہے. SIFC کی میٹنگ ہو، اس میں آپ ایک صوبے کے CM کو نہ بلائیں، وہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے. وہاں پہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس کے استحقاق کو مجروح کر رہے ہیں. وہاں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ڈیموکریٹک مینڈیٹ کی نفی کر رہے ہیں. اس صوبے میں اس صوبے کی عوام نے اس کو ووٹ دیا ہے، اس کو منتخب کر کے وزیر اعلیٰ بنایا ہے. وہاں آپ کو نہیں لگتا. وہ اگر 2 جملے بول دے تو آپ جو ہے ایک کوہرام آ جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. جو بات بلال بھائی کر رہے ہیں اور جو ان کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اور وہ بات، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سیاسی لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہ درس دیا جاتا تھا کہ بردبار حکومت ہوتی ہے، فرسٹ اسٹیپ حکومت لیتی ہے. بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی حکومت کی نہ نیت نظر آ رہی ہے، نہ کوشش نظر آ رہی ہے. یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات کی ہے، اس حکومت کے کال اور فیل میں ہمیشہ فرق ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے دانت